अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज अशर के बाद अगर कोई शख्स इस कलमे को 3 मरतबा पढ़ ले तो अल्लाह ताला के फजलो करम से उसके जिस्म की हर बीमारी दूर हो जाती है और मरते दम तक कोई बीमारी उसके करीब नहीं आती। मोहतरम नाजरीन, अगर आप अशर की नमाज के बाद इस कलमे को सच्चे दिल और पूरे यकीन के साथ 3 मरतबा पढ़ लें तो इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी भर कोई बीमारी आपके पास नहीं आएगी, चाहे वो कोई खतरनाक मर्ज हो, चाहे लाइलाज हो, चाहे कैंसर हो, शुगर हो या फिर ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी ही क्यों ना हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए ये मुख्तसर कलिमात इतने बरकतमंद हैं कि अल्लाह ताला की रहमत से जिस्म से हर बीमारी निकल जाती है और इंसान मुकम्मल तौर पर तंदुरुस्त हो जाता है और फिर मौत तक कोई बीमारी उसके करीब नहीं आती। इंशाअल्लाह मोहतरम नाजरीन, नमाज अशर के बाद सिर्फ 3 मरतबा इन कलमात को पढ़ लीजिए और अल्लाह ताला की बारगाह में पूरे यकीन के साथ दुआ कीजिए। इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी की हर शख्स से सख्त बीमारी ख़त्म हो जाएगी। इन कलमात की तासीर इस कदर ज़बरदस्त है कि इंसान हैरान रह जाता है, इतने छोटे अल्फाज में इतनी बड़ी ताकत कैसे मुमकिन है। ये कलमात बहुत ही ताकतवर हैं, इन्हें अपनी ज़िंदगी में एक बार ज़रूर आजमाइए ताकि अल्लाह ताला की खास रहमत आप पर नाजिल हो और जिस्म से हर किस्म की बीमारी का खात्मा हो जाए। ये कलमात इंसान को न सिर्फ बीमारियों से महफूज रखती हैं बल्कि दिल को सुकून और रूह को ताजगी अता करती हैं। इन कलमात को पढ़ने वाला अल्लाह ताला की शिफा और रहमत का हकदार बन जाता है। अल्लाह ताला हम सबको इन मुकद्दस कलमात की बरकत से नवाजे, आमीन या रब्बुल आलमीन। और बीमारी जो इंसान को बरसों से तंग कर रही होती है वो चंद दिनों में ख़त्म हो जाती है। मोहतरम अजीजो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक जब 7 वर्ष की हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में तकलीफ होने लगी। आपके दादा हजरत अब्दुल मुतालिब ने मुख्तलिफ इलाज करवाए मगर कोई फायदा न हुआ। आंखों की तकलीफ दिन ब दिन बढ़ती गई और हजरत अब्दुल मुतालिब बेहद परेशान हो गए कि आखिर क्या किया जाए, कौन सा तरीका अपनाया जाए, क्योंकि हर दवा और हर इलाज नाकाम हो चुका था। इसी परेशानी के आलम में एक जानकर शख्स ने हजरत अब्दुल मुतालिब से अर्ज किया, आए सरकार मक्का, फिक्र ना करें, मक्का मुकरमा के करीब एक बाजार है और उस बाजार के पास एक तबीब यानी राहिब का घर है। वो निहायत काबिल शख्स है, दवा भी देता है और दम भी करता है। अल्लाह ताला के करम से जो भी उसके पास जाता है शिफा पा लेता है। हमने खुद कई मरतबा उसे आजमाया है। हजरत अब्दुल मुतालिब ने जब ये बात सुनी तो उनका दिल खुश हो गया और फौरन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर उस तबीब यानी राहिब के पास रवाना हो गए। जब आप उसके दरवाजे पर पहुंचे तो वक्त शाम का था और दरवाजा बंद था। हजरत अब्दुल मुतालिब ने वहां मौजूद लोगों से उस राहिब के बारे में पूछा तो सब ने बड़ी तारीफ की और कहा, उस राहिब के हाथ में बहुत शिफा है, जो भी मरीज उसके पास जाता है अल्लाह ताला के कर्म से दवा भी मिलती है और दम भी किया जाता है और वो तंदुरुस्त होकर लौटता है। मोहतरम अजीजो, हजरत अब्दुल मुतालिब ने जब ये सुना तो फरमाया, अब वो कहाँ है? लोगों ने बताया, वो तो अपने घर पर है लेकिन दरवाजा अब नहीं खुलेगा क्योंकि वो कई दिनों तक इबादत में मशरूफ रहते हैं। जब इबादत में मशगूल हो जाते हैं तो दरवाजा बंद कर लेते हैं और एक मखसूस वक्त तक बाहर नहीं आते। इस बार भी दरवाजा अभी अभी बंद हुआ और कोई नहीं जानता कि अब कब खुलेगा। कभी कभी तो बरसों तक दरवाजा बंद ही रहता है। यह सुनकर हजरत अब्दुल मुतालिब बड़े अफसरदा हुए। दिल में सवाल उठा कि अब क्या किया जाए। अभी वो सोच ही रहे थे कि अचानक उस मकान में जलजला आ गया। दीवारें हिलने लगी, छत लरजने लगी, यहाँ तक कि करीब था कि वो मकान गिर पड़े और राहिब नीचे दब जाए। इसी खौफ से राहिब फौरन बाहर निकल आया। जैसे ही वो बाहर आया और हजरत अब्दुल मुतालिब को देखा तो पहचान लिया कि ये तो मक्का मुकरमा के सरदार हैं। राहिब ने अदब से कहा, ऐ सरदार कैसे आना हुआ? हजरत अब्दुल मुतालिब ने फरमाया, मेरा पोता है, इसकी आंखों में तकलीफ है, हर इलाज किया मगर आराम नहीं आया। सुना है कि आप दवा भी देते हैं और दम भी करते हैं, मेहरबानी फरमाकर इस पर दुआ भी करें और दवा भी, ताकि मेरे पोते की आंखें ठीक हो जाएं। राहिब ने जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक
پر نظر ڈالی تو بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ پھر وہ اندر گیا، غسل کیا، پاکیزہ لباس پہنا، خوشبو لگائی اور اپنے کمرے سے ایک پرانی آسمانی کتاب نکال کر لایا۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو غور سے دیکھنے لگا، کبھی کتاب کو دیکھتا، کبھی چہرے کو دیکھتا، کبھی نظر صحیفے پر ڈالتا، کبھی زلفوں کی کالی گھٹاؤں کو تاکتا، یہاں تک کہ اس نے سارے اوراق پنے الٹ پلٹ کر دیکھ لیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سر سے پاؤں تک دیکھ لیا۔ پھر بھی وہ اچانک ان کے قدموں میں گر پڑا اور روتے ہوئے کہنے لگا، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ محترم عزیزو، ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا تھا، لیکن اس راہب نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی معرفت سے پہچان لیا کہ یہی وہ نبی ہیں جن کے آنے کی بشارت ہمیں دی گئی تھی۔ حضرت عبد المطلب یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور فرمایا، اب اس کام کی طرف بھی توجہ دیں جس کے لیے ہم آئے ہیں۔ راہب نے پوچھا، کون سا کام؟ حضرت عبد المطلب نے کہا، میرے پوتے کی آنکھوں کا علاج کیجیے۔ یہ سن کر راہب کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ اس نے کہا، اے نبی، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر میرے جیسے گنہگار کے پاس آئے ہیں۔ آپ نے طبیب کو مریض کے پاس لایا ہے، شفا دینے والے کو دوا مانگنے والے کے پاس لایا ہے، مختار کو مجبور کے پاس لایا ہے، نبی کو امتی کے پاس لایا ہے۔ اے عبد المطلب، میں اپنے عبادت خانے میں بیٹھا اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا تھا کہ اچانک میرا پورا مکان لرزنے لگا۔ اگر میں باہر نہ نکلتا تو مکان کے نیچے دب جاتا۔ اے سردار مکہ، تیرا یہ پوتا بڑی شان والا ہے، بڑی عظمت والا ہے، بڑا مقام رکھنے والا ہے۔ دیکھ، اس کے چہرے سے نور کے فوارے نکل رہے ہیں۔ کائنات کے یہودی اس کے دشمن ہیں، اس کو یوں کھلا لے کر مت پھیرا کرو، کہیں کوئی یہودی اسے تکلیف نہ دے دے۔ اس کو اب اپنے گھر لے جاؤ، یہ اللہ تعالیٰ کا چنا ہوا بندہ ہے۔ محترم عزیزو، حضرت عبد المطلب نے فرمایا، آپ نے میری بہت رہنمائی فرمائی، شکریہ، لیکن اصل مسئلہ تو اپنی جگہ واقعی رہا۔ جس مقصد کے لیے آیا تھا وہ تو حل نہ ہوا۔ تو راہب نے مسکرا کر بولا، اے سردار مکہ، ان کی آنکھوں کا علاج تو خود انہی کے پاس موجود ہے، آپ کو بس اتنا علم نہیں ہے۔ حضرت عبد المطلب نے حیرانی سے پوچھا، کہاں ہے علاج؟ راہب نے ادب سے کہا، سردار مکہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب شریف منہ کی رال نکل کر ان کی آنکھوں میں لگائیے، انشاءاللہ یہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ حضرت عبد المطلب نے اسی وقت سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک منہ سے لعاب نکالا اور ان کی آنکھوں میں لگایا تو آپ کی آنکھیں اسی وقت مکمل طور پر ٹھیک ہو گئیں، جیسے کبھی تکلیف ہی نہ ہو۔ حضرت عبد المطلب بہت حیران ہوئے، انہوں نے راہب کا شکریہ ادا کیا اور چلنے لگے۔ راہب نے مسکرا کر کہا، حضور، شکریہ تو میرا نہیں بلکہ آپ کا ہے کہ آپ نے مجھے سردار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف بخشا۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا، راہب صاحب، آپ کا دم بہت مشہور ہے، سنا ہے کہ آپ جس پر دم کرتے ہیں وہ مریض اسی وقت ٹھیک ہو جاتا ہے۔ وہ دم کیا کرتے ہیں؟ وہ الفاظ کیا ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اتنی تاثیر رکھی ہے؟ راہب مسکرایا اور ادب سے عرض کیا، حضور، جب کوئی مریض میرے پاس آتا ہے تو میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کرتا ہوں، یا اللہ، تجھے اپنے آخری نبی کی عظمت کی قسم، تجھے ان کے پیار اور ان کی محبوبیت کا واسطہ اس بیمار کو شفا عطا فرما۔ پھر میں مریض پر دم کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا فرما دیتا ہے۔ محترم عزیزو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی نہایت سادگی سے گزاری۔ آپ کی خوراک بے حد سادہ تھی۔ اگر کسی شخص کے اخلاق اور کردار کو سمجھنا ہو تو اس کی عادتوں، لباس اور گفتگو سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کس طرح کی زندگی بسر کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حکمران ضرور تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نہایت متواضع اور فرمانبردار تھے۔ آپ کی خوراک اتنی کم اور سادہ تھی کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں کبھی گوشت اور روٹی دونوں ایک ساتھ صبح اور شام دو وقت موجود نہیں رہتے تھے۔ ہاں، جب کوئی مہمان تشریف لاتا تو دونوں وقت کا کھانا موجود ہوتا، یعنی مہمان کی خاطرداری کے لیے۔ مہمانوں کے سلسلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بہت اہم ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا،
جو شخص اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت افزائی کرے۔ محترم ناظرین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے برکت لینا بھی باعث شفا ہے۔ جو بھی دل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو شفا اور قبولیت عطا فرماتا ہے۔ اسی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسینہ کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ آپ مہمانوں کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی لگاتار 2 دن جو کی روٹی سیر ہو کر نہیں کھائی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اوصاف کو پڑھتے ہیں تو ہمیں اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم کتنے خود غرض ہو چکے ہیں۔ ہم ذرا سی بات پر لڑ پڑتے ہیں، ذرا سا مال آنے پر فخر میں آ جاتے ہیں، اور جب نعمتیں کم ہو جائیں تو شکوہ شروع کر دیتے ہیں۔ محترم عزیزو، آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مسلسل 3 راتیں جو کی روٹی سیر ہو کر نہیں کھائی۔ یہ فکرہ سن کر دل لرز اٹھتا ہے۔ اس ہستی کے صدقے ہمیں رزق نصیب ہو رہا ہے جس نبی کے طفیل ہمیں ہر نعمت ملی ہے۔ اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی سادہ کھانے پر قناعت کی، کبھی پیٹ بھر کر نہیں کھایا، کبھی تقاضا نہیں کیا، کبھی شکوہ نہیں کیا، بلکہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہے، بھوکے رہ کر بھی دوسروں کا خیال کرتے رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں صبر بھی ملتا ہے، قناعت بھی، برداشت بھی اور عاجزی کا سمندر بھی۔ ہمیں وہ لمحات بھی یاد آتے ہیں جب کئی دن گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ کبھی 3 دن مسلسل گھر میں کھانا پکا ہی نہیں تھا، اور اگر کچھ ہوتا بھی تو صرف کھجور اور پانی میں گزارا ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کچھ عطا کیا جاتا تو وہ خود اپنے لیے بچانے کی بجائے امت پر لٹا دیتے، کبھی کسی فقیر کو خالی نہیں لوٹاتے، کبھی کسی حاجت مند کو مایوس نہیں کرتے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی کسی نے کچھ مانگا آپ نے کبھی انکار نہیں فرمایا۔ وہ رحمت اللہ للعالمین تھے جن کا سینہ کرم سے لبالب تھا، جن کا دل رحمت سے بھرپور تھا، اور جن کے ہر عمل میں امت کی فکر جھلکتی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق نہایت بلند تھا۔ آپ نے کبھی کسی کو حقیر نہیں سمجھا بلکہ عزت دی، محبت دی، شفقت دی، اور یہی وہ خصلت تھی جس نے شک دلوں کو بھی موم کر دیا، جس نے دشمنوں کو بھی دیوانہ بنا دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال رہا، کبھی آپ نے مجھے اف تک نہیں کہا، کبھی کوئی شکوہ نہیں کیا، کبھی یہ نہیں فرمایا کہ یہ کام کیوں کیا یا یہ کیوں نہیں کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مسکراتا ہوا، لہجہ نرم، مزاج نرمی بھرا اور انداز محبت سے لبریز ہوتا تھا۔ آپ کو ہر بات دل میں اتر جاتی تھی۔ محترم عزیزوں، جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اوصاف کو پڑھتے ہیں تو ہمیں اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم کتنے خود غرض ہو چکے ہیں۔ ہم ذرا سی بات پر لڑ پڑتے ہیں، ذرا سا مال آنے پر فقر میں آ جاتے ہیں، اور جب نعمتیں کم ہو جاتی ہیں تو شکوہ شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ساری زندگی ایک معمولی بستر پر گزاری۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور مبارک میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی چٹائی پر آرام فرما رہے تھے۔ چٹائی کے نشان آپ کے جسم مبارک پر نمودار تھے۔ حضرت عمر کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیسر
बकशरा रेशमी बिस्तरों पर हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चटाई पर आराम फरमा रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर फरमाया, उमर क्या तुम ये नहीं जानते कि उनके लिए दुनिया है और हमारे लिए आखिरत। यही वो सबक है जिसे हमें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना है। हम दुनिया के माल पर न इतराएं, न किसी को हकीर जाने, न किसी से बेरुखी करें, बल्कि आज ही इख्तियार करें, शुक्र करें, कनाअत करें और मोहब्बत बांटें। मोहतरम नाजरीन, अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूखे रहकर भी मुस्कुराते थे तो हमें अपनी छोटी छोटी महरूमियों पर शिकायत नहीं करनी चाहिए। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी से बदला नहीं लिया तो हमें भी माफ करना चाहिए। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरों की फिक्र ज्यादा की तो हमें भी दूसरों के लिए जीना सीखना चाहिए। यही सीरत तैयबा है, यही असल मकाम है, यही असल इश्क है कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को पढ़ें, समझें और अपनाएं। इरशाद फरमाया, मेरा दुनिया से क्या ताल्लुक, दुनिया में मेरी मिसाल है तो उस मुसाफिर जैसी है जो थोड़ी देर के लिए किसी दरख्त के साए तले ठहरता है, फिर उसे छोड़कर अपना रास्ता ले लेता है। अगर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा पर नजर डालें तो मालूम है कि आपकी जिंदगी हर पहलू से सादगी की तस्वीर थी। आपने न सिर्फ अपनी जिंदगी सादगी से गुजारी बल्कि अपने सहाबा की तरबियत भी इसी अंदाज में की कि दुनिया की बेवक्ती को खूब बाज किया। आइए देखते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की तरबियत कैसे फरमाई। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से आते हुए बाजार से गुजरे। आपके इर्द गिर्द बहुत से सहाबाए इकराम थे। आप इनके हमरा तशरीफ ले जा रहे थे कि रास्ते में एक बकरी का मरा हुआ बच्चा पड़ा था जिसके कान छोटे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका कान पकड़कर फरमाया, साथियों तुम में से कौन है जो इसे एक दिरहम में लेने पर राजी हो। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक दिरहम तो बहुत बड़ी बात है, हम तो एक पैसे में भी लेने को तैयार नहीं और इसे लेकर करेंगे क्या। अब आपने फरमाया, अच्छा क्या तुम इसे मुफ्त लेने के लिए राजी हो। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर ये जिंदा भी होता तब भी ये ऐबदार नक़िस शुमार होता क्योंकि इसके कान छोटे हैं और अब तो ये मरा हुआ है। मोहतरम नाजरीन, देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया की बेसवाती और कम हैसियत को किस अंदाज में बयान फरमा रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह की कसम, अल्लाह ताला के नज़दीक ये दुनिया इस मुर्दार से भी कम हैसियत रखती है। फिर एक और मौके पर दुनिया की हकीकत इन अल्फाज में बयान फरमाई, अगर दुनिया अल्लाह के नज़दीक मच्छर के बराबर भी हैसियत रखती होती तो वो किसी काफिर को इसमें पानी का एक घूंट भी ना देता। मोहतरम नाज़रीन, मुहर्रमुल हराम का बबरकत महीना है। ये उन 4 महीनों में से है जिनका जिक्र अल्लाह ने कुरान में किया। इन दिनों में अल्लाह को राजी करने का वक्त है। इन दिनों में अपने नफ्स को काबू में रखने का वक्त है। दुनिया की हकीकत को समझने और आखिरत की तैयारी करने का वक्त है। जान लीजिए ये कलिमात बहुत बबरकत है, बिल्कुल उसी तरह जैसे ये दिन बरकत वाले हैं और रहमत वाले हैं। अल्लाह पाक ने इन कलिमात में बहुत ज्यादा शिफा रखी है। जो भी शख्स किसी भी बीमारी में मुब्तला हो, जिसने बार बार इलाज करवाकर भी थक चुका हो और फिर भी शिफा ना मिल रही हो, वो इन कलिमात को जरूर अपनाए। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक उसे हर बीमारी से निजात अता फरमाएगा। वो कलिमात ये हैं, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम बबे हमदिही ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियल अज़ीम। आपने इन कलिमात को नमाज अश्र अदा करने के फौरन बाद 3 मरतबा पढ़ना है, लेकिन इससे पहले अव्वल और आखिर एक मरतबा दरूद पाक पढ़ना है और इसके बाद तऔज़ और तस्मिया यानी औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ लेना है। इसके बाद ये कलिमात
3 مرتبہ ادا کرنے ہیں۔ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جب یہ 3 مرتبہ مکمل ہو جائیں تو پھر آپ نے لا الہ الا اللہ کی ایک تسبیح مکمل کرنی ہے، یعنی اسے انگلیوں پر گن کر یا تسبیح کے دانوں پر پورے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آخری دفعہ پڑھیں تو ساتھ یہ بھی پڑھیں محمد رسول اللہ، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی تسبیح کو مکمل کر دے۔ جب یہ تسبیح مکمل ہو جائے تو آخر میں دوبارہ اتنی ہی مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے جتنی بار آپ نے ابتدا میں پڑھا تھا۔ محترم ناظرین، جو بھی سخت سے سخت بیماری ہو یا کوئی لا علاج مسئلہ ہو یا کوئی پریشانی ہو جو حل ہونے کا نام نہ لے رہی ہو تو یہ عمل ضرور کریں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو ان کلمات کی برکت سے پوری شفا عطا فرمائے گا اور آپ کے دل کو سکون ملے گا۔ محترم ناظرین، یہ کلمات صرف 3 مرتبہ عصر کی نماز کے بعد ادا کرنے ہیں۔ آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و آل آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و آل آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و آل آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اول اور آخر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ شفایاب ہو جائیں گے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یہ پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر اس کے بعد 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھیں سبحان اللہ العظیم و بحمدہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جب آپ 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لیں تو اس کے بعد لا الہ الا اللہ کی ایک مکمل تسبیح 100 دانے پڑھیں، چاہے انگلیوں پر گن کر یا تسبیح کے دانوں سے۔ جب آپ 99 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں تو آخری دفعہ پورا کلمہ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس کے بعد وہی درود پاک دوبارہ پڑھیں جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اللہ والو، آج کا یہ وظیفہ اور عمل آپ کو بتا دیا گیا ہے۔ یہ صرف بیماریوں سے شفا کے لیے نہیں بلکہ زندگی کے ہر پہلو میں اللہ پاک کے پاس انعامات کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ طاقتور کلمات ہے جو انسان کو ہر تکلیف، ہر پریشانی اور ہر بیماری سے نجات عطا کرتے ہیں، جس میں اللہ پاک نے نہ صرف جسمانی بیماریوں بلکہ روحانی بے چینیوں اور دل کی گھبراہٹوں کے لیے بھی شفا رکھی ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جو اگر کوئی یقین اور محبت کے ساتھ پڑھ لے تو اللہ پاک اس کے دل کو سکون، اس کے جسم کو صحت اور اس کی زندگی کو برکتوں سے بھر دیتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی جان لو اللہ کی یاد سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ یہی وہ ذکر ہے، یہی وہ کلمات ہیں جو دل کو اطمینان اور زندگی کو سکون سے بھر دیتے ہیں۔ محترم ناظرین، آج کے دور میں انسان ہر طرف سے پریشان ہے۔ کسی کو بیماری کا غم ہے، کسی کو رزق کی تنگی، کسی کو قرض کی پریشانی اور کسی کو دل کی بے چینی گھیرے ہوئے ہے۔ مگر یاد رکھیے، جب زمین کے دروازے بند ہو جائیں تو عرش الہی کے دروازے کھلتے ہیں۔ ان مقدس کلمات میں اللہ پاک نے اتنی طاقت رکھی ہے کہ یہ ہر درد کی دوا اور ہر مرض کی شفا بن جاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص انہیں یقین، محبت اور توکل کے ساتھ پڑھے تو انشاءاللہ پاک اس کے لیے شفا، راحت اور برکت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ عمل نہ صرف عام بخار، سر درد، جسم کی کمزوری، بلڈ پریشر اور شوگر میں مفید ہے بلکہ جن بیماریوں کو ڈاکٹر لا علاج کہہ دیتے ہیں جیسے کینسر، دل کی بیماری، گردوں کی خرابی، سانس کی تکلیف یا دم کی شکایت، ان سب میں یہ بھی عمل عرش الہی سے شفا بن جاتا ہے۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے جو بھی شخص ان کلمات کو پڑھتا ہے اللہ پاک اسے روحانی سکون اور جسمانی تندرستی دونوں عطا فرماتا ہے۔ وہ بیماریوں کا مقابلہ صبر، ہمت اور یقین کے ساتھ کرتا ہے اور اللہ پاک اسے جلد شفا عطا فرما دیتا ہے۔ محترم ناظرین،
یہ عمل صرف بیماریوں کے لیے نہیں بلکہ رزق میں کشادگی، کاروبار میں برکت، گھر میں محبت اور اولاد میں فرمانبرداری کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ جو لوگ قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، جو روزی کی تنگی میں پریشان ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ان کے گھروں میں خیر، برکت اور رحمت برسے، وہ اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ انشاءاللہ پاک ان کے گھروں میں خوشحالی، سکون اور رحمتوں کا نور برسا دے گا۔ میاں بیوی میں محبت پیدا ہوگی، اولاد فرمانبردار بنے گی اور گھر جنت کا ایک حسین منظر بن جائے گا۔ جو شخص عصر کی نماز کے بعد یہ کلمات پڑھے گا، اس کے لیے رزق کے دروازے کھلیں گے، کاروبار میں ترقی ہوگی، بے برکتی دور ہو جائے گی اور دل کو وہ روحانی سکون ملے گا جو دنیا کے مال و دولت سے کبھی نہیں مل سکتا۔ ان کلمات کو پڑھنے سے دل مضبوط ہوتا ہے، وسوسے ختم ہوتے ہیں اور انسان ہر پریشانی میں توکل اور صبر سیکھتا ہے۔ پیارے ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا یہ وظیفہ اور عمل پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ اور لوگ بھی اس عمل کی برکت سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اگر آپ قرآن اور سنت کی روشنی میں ایسے ہی علمی اور روحانی ویڈیو لگاتار دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل ابراہیم وائس کا ساتھ ضرور دیجیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک نئے عمل، ایک نئی برکت کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔